شازیہ نے برادری کے باہر لڑکے سے شادی کرنے کی ضد پکڑ لی۔ فرقان لالچی اور خبیث قسم کا لڑکا تھا، مگر شازیہ اس کے لیے پاگل تھی۔ شازیہ کے ابا نے بیٹی کی ضد تو پوری کر دی، مگر یہ شرط رکھی کہ میرے کاروبار سے فرقان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت تو فرقان مان گیا، مگر وہ کسی بھی طرح سسر کا کاروبار ہتھیانا چاہتا تھا۔ ایک رات جب شازیہ سوئی تو فرقان نے کالا ناگ اس کے بستر پر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب جا کر دیکھا تو وہاں شازیہ۔ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف فرقان سے۔ سنا آپ نے، اگر آپ نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی یا فرقان کو نقصان پہنچایا تو میں بتا رہی ہوں میں اسی گھر کی چھت سے کود کر اپنی جان لے لوں گی اور آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ شازیہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی چلا کر بول رہی تھی، جبکہ اس کا باپ جو سامنے صوفے پر بیٹھا تھا بیٹی کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی بیٹی کی ہر بات کو سن رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیٹی یوں اس کے خلاف بغاوت پر اتر آئے گی، اور اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو جھلملائے تھے۔ شاید ہی دنیا میں نواز کو کسی سے محبت ہو جتنی محبت اسے اپنی بیٹی سے تھی۔ اس بیٹی کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر ایک انجان غیر لڑکے کی خاطر اس کی بیٹی اسی کے سامنے ہی چیخ چلا رہی تھی۔ بیٹی کا یہ رویہ دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسو نواز نے سر جھٹک کر صاف کیے اور پھر شازیہ کی تانیب دیکھ کر کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو کل اسے یہاں میرے گھر بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نواز اپنے کمرے سے نکل چکے تھے، جبکہ شازیہ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے موبائل پر ایک نمبر ملا دیا۔ بیل بجتے ہی دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ خوشی سے کہنے لگی کہ فرقان ابا مان گئے ہیں، وہ کل تم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، تم بس اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر چلے آنا، بس اب ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سن کر تو فرقان بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اپنے ہونٹوں میں دبایا ہوا سگریٹ نکال کر اس نے فوراً زمین پر پھینکا اور حیرت سے شازیہ سے کہنے لگا کہ واہ لڑکی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہارے ابا کبھی نہیں مانیں گے، اور کہاں تم لوگ امیر کبیر بڑے بزنس مین اور کہاں میں عام سی نوکری کرنے والا محلے کا لڑکا۔ مجھے تو لگا تھا وہ کبھی نہیں مانیں گے اور ہمیں بھاگ کر ہی شادی کرنا پڑے گی۔ شازیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے میرے ابا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آخر کو میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ کیسے میری بات نہ مانتے۔ بس اب تم کل ہمارے گھر مقررہ وقت پر پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا۔ یہ سن کر فرقان بھی خوش ہو چکا تھا، جبکہ شازیہ بھی دل ہی دل میں کئی طرح کے خواب سجانے لگی تھی۔ بیٹی کی ہنستی مسکراتی آواز نواز تک پہنچ رہی تھی، اس کا سانس تو گویا بند سا ہونے لگا تھا۔ وہ باہر صحن میں آ کر تازہ ہوا میں سانس لینے لگا۔ اس کا تو جی چاہتا تھا کہ ابھی ایک فون کال ملائے اور اس لڑکے کو اس ایریے سے تو کیا اس شہر سے بھی اٹھوا کر دور پھینکوا دے، مگر وہ فرقان کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا تو ان کی اپنی بیٹی کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ بس یہیں پر وہ باپ بے بس ہو چکا تھا۔ شازیہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب شازیہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کئی رشتہ داروں بہن بھائیوں نے کہا کہ نواز دوسری شادی کر لے، ارے جوان جہان ہے، اس طرح شازیہ کو بھی ایک ماں کی محبت مل جائے گی، مگر نواز نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا، اگر میں نے دوسری شادی کی تو بھلے مجھے دوسری بیوی مل جائے گی اور میری دولت دیکھ کر کوئی بھی عورت مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری بیٹی سے بھی اتنی محبت کرے گی۔ میں ایسے کئی کیسز دیکھ چکا ہوں جن میں دوسری بیوی شوہر کے ساتھ تو بڑا اچھا رویہ رکھتی ہے، مگر شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اولاد کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا کسی بھی طرح سے حق تلفی ہو۔ یہی سوچ رکھتے ہوئے نواز نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا، اس نے جو چاہا اسے دیا، اور اب جب وہ 19 سال کی ہو چکی تھی تو نواز نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک اچھے گھر میں جو اپنی ہی طرح اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والے خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، مگر شازیہ نے ایک ایسے لڑکے کو لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا جو کہ نہ صرف برادری کے باہر تھا بلکہ اس کا تعلق بھی ایک متوسط طبقے سے تھا۔ جب شازیہ نے اپنے باپ سے اس لڑکے کے بارے میں ذکر کیا تھا تو نواز غصے سے بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا ہرگز نہیں، وہ لڑکا کہیں سے بھی تمہارا میل نہیں کھاتا، وہ لوگ ہمارے پلے کے نہیں ہیں، میں تمہاری شادی اپنے جیسے ہی خاندان کے لوگوں میں کروں گا، بہتر ہے کہ تم اس لڑکے کو بھول جاؤ۔
کیا پتہ کون ہے، کیسا ہے، تمہیں کیسے رکھے گا؟ تم اتنی آسائشوں میں پلی ہو، بھلا اس تنگ سے محلے اور چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ پاؤ گی؟ مگر یہ شازیہ ہی کی اندھی محبت تھی۔ وہ تو فرقان کے لیے پاگل ہو چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں، شادی ہوگی تو صرف اور صرف فرقان سے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ آج تو اس نے بدتمیزی کی حد ہی کر دی تھی۔ مجبوراً نواز کو ماننا پڑا۔ اگلے ہی روز فرقان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں آ چکا تھا۔ ملازم نے آ کر جب نواز کو بتایا تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ سامنے بیٹھے 3 لوگوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ وہ لوگ مناسب سے شکل و صورت رکھتے والے لوگ تھے۔ فرقان بھی کوئی خاص حسین نہیں تھا، مگر اپنے الفاظ اور حرکات سے کافی شاطر دماغ لگ رہا تھا۔ ان کے حلیے سے تو یہ صاف تھا کہ ان کا تعلق مڈل کلاس سے بھی نچلے درجے کے طبقے سے ہے، مگر یہ ان کی بیٹی کی محبت ہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کی خاطر تواضع کر رہی تھی۔ انکار کا تو کوئی خیر مطلب ہی نہیں تھا۔ شاید یہ بات شازیہ نے ان کو بتا دی تھی، اسی لیے وہ لوگ ایک مناسب سی انگوٹھی اور مٹھائی لے کر وہاں پر آئے تھے۔ مجبوراً نواز نے بھی مسکرا کر ان سے وہ سب کچھ وصول کیا، مگر مکمل ہاں کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ میں چند روز بعد سوچ کر جواب دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ شازیہ فوراً اپنے ابا کی بات کاٹ کر کہنے لگی کہ ابا کے کہنے کا مطلب ہے کہ چند روز بعد وہ ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے۔ بیٹی کی ہر دھرمی پر نواز کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور چند روز بعد خود ان کے ہاں ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ نواز ایک اثر رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے اپنے خاص لوگوں کو فرقان اور اس کے خاندان کی معلومات لگانے پر لگا دیا۔ چند روز بعد فرقان کی ساری معلومات نواز تک پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ فرقان اور اس کے والدین جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلے والے بھی ان سے بے حد تنگ ہیں۔ ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہے۔ باپ بھی ہر وقت گھر میں پڑا رہتا ہے۔ ہر وقت گھر سے شور شرابے اور لڑائیوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ رہی بات فرقان کی تو وہ معمولی سی نوکری کرتا ہے اور اس سے یوں ہی اپنی عیاشیوں میں اڑا دیا کرتا ہے۔ اس نے کئی امیر لڑکیوں سے دوستیاں بھی کر رکھی تھی، جن میں اب ہماری شازیہ بی بی بھی شامل ہو چکی ہیں۔ اس کا کام ہی لڑکیوں کو پھانس کر ان سے پیسے بٹورنا ہے، مگر شادی وہ صرف اور صرف شازیہ بی بی سے ہی اب کرنے والے ہیں۔ تمام تر معلومات لینے کے بعد نواز بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے سر سے اس عشق کے بھوت کو اتارنا چاہتا تھا۔ فرقان کا اصل چہرہ اس کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد شازیہ کو اپنے پاس بلایا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو شازیہ، میں تمہاری ضد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری اور فرقان کی شادی بھی کرا دوں گا، مگر فرقان اگر سچ میں تم سے محبت کرتا ہے اور اسے تمہاری دولت سے نہیں بلکہ تم سے غرض ہے تو پھر اسے میری شرطیں ماننا ہوں گی۔ باپ کی یہ بات سن کر شازیہ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کون سی شرطیں؟ نواز کہنے لگا کہ اس کا میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ شادی کے بعد وہ تم سے کسی بھی طرح کی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا یا اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے تمہیں اپنے میکے نہیں بھیجے گا، اور نہ ہی میرے مرنے کے بعد اس کاروبار میں تمہارے شوہر کا کوئی حق ہوگا۔ یہ سب سن کر شازیہ مسکرا اٹھی۔ کہنے لگی کہ فرقان کو کسی بھی قسم کی کوئی لالچ نہیں، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے یہ سب بتا دوں گی۔ یہ سن کر نواز ہنسا تھا، دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ شرطیں سن کر فرقان یقیناً پیچھے ہٹ جائے گا اور شازیہ کے سامنے اس کی اصلیت آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ جب شازیہ نے فرقان کو اس بارے میں بتایا تو فرقان شازیہ کا چہرہ تھام کر کہنے لگا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو، مجھے صرف اور صرف تم سے غرض ہے، تمہارے باپ کی دولت سے نہیں۔ یہ سن کر تو شازیہ کے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ چکی تھی، جبکہ وہیں نواز بھی بہتر وقت آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی ماہ میں شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور پھر شازیہ اور فرقان کی شادی ہو گئی۔ آخری مرتبہ ایک بار پھر نواز نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ تم سوچ لو، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دینے والا، وہاں پر تمہارا گزارا مشکل ہو جائے گا، مگر شازیہ اپنے شوہر فرقان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ وہ اپنے باپ کو ناراض کر کے فرقان کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی اور دوبارہ پلٹ کر اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے باپ کا حال نہیں پوچھا تھا۔ کبھی کبھار فون پر بات کر لیتی یا پھر اپنے ابا کے ہاں چکر لگا لیتی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر نواز بھی خوش رہنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے فرقان سچ میں سدھر گیا ہو اور اسے اس کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہو۔
بہرحال سسرال میں گئے ہوئے 1-2 ماہ ہی گزرے تھے کہ شروع میں جو محبت اور اپنائیت فرقان نے شازیہ کے لیے دکھائی، وہ دیکھ کر تو شازیہ کے دل میں بھی تھوڑے بہت اپنے ابا کی وجہ سے خدشات تھے، وہ بھی دھل گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح فرقان سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے چھوٹے سے گھر میں تمام کام کاج کرتی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی۔ بعض دفعہ اگر اس سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو ساس اسے باتیں بھی سنا جاتی، یہاں تک کہ سسر بھی اسے کوئی بات کر دیتا تو وہ چپ کر کے سہ جاتی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ فرقان کے والد ہیں۔ ایک مرتبہ سسر نے اسے چائے بنانے کا کہہ دیا۔ اس کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود سسر کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ جیسے ہی چائے سسر کو پکڑانے لگی، اچانک سے اسے چکر آ گئے اور وہ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرما گرم چائے سسر پر گر گئی۔ چائے کا گرنا تھا کہ سسر بوکھلا کر اٹھا اور ایک تھپڑ شازیہ کے منہ پر مار دیا۔ تھپڑ کھا کر شازیہ زمین پر گر چکی تھی۔ سسر اسے گالیاں دینے لگا تھا اور وہاں سے بوکھلاتا ہوا چلا گیا۔ شام کو جب فرقان گھر آیا تو ویسے ہی کام سے تھکا ہوا تھا۔ شازیہ نے اسے روتے ہوئے سسر کی شکایت لگا دی تو فرقان الٹا غصے میں اسے ہی ڈانٹنے لگا کہ جب تم ان پر گرم گرم چائے ڈالو گی تو کیا وہ تمہیں پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ ارے اندھی تھی کیا جو میرے ابا پر چائے گرا دی؟ وہ ابھی الٹا شازیہ کو ڈانٹنے لگا تھا۔ اس پل اسے اپنے ابا کی بے حد یاد آئی تھی۔ اس کے ابا نے تو آج تک کبھی ماتھے پر بل ڈال کر بھی شازیہ کو نہیں دیکھا تھا، اور جہاں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر اپنے والد سے ملاقات کرے۔ اس نے روتے ہوئے فرقان سے کہا کہ مجھے اپنے والد کے پاس جانا ہے، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، مگر فرقان نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب تو وہ بات بات پر اسے تانے دینے لگا تھا کہ تمہارے ابا کو تو تم سے کوئی محبت ہی نہیں تھی، انہیں اپنی ساری محبت اپنی جائیداد سے تھی۔ تم جو اپنے ابا کے قصیدے پڑھتی ہو، کہتی رہتی ہو کہ انہیں تم سے بے حد محبت تھی، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ غلط ہے، انہیں تو محبت صرف اور صرف اپنی دولت سے تھی۔ اگر دوسری شادی کر لیتے تو اس میں ان کی دوسری بیوی کا بھی حصہ ہوتا، اسی لیے انہوں نے شادی نہیں کی، اور اب دیکھو تمہیں بھی بیاہ کر تم سے اپنی ساری دولت چھین لی۔ شازیہ ایسی باتیں سن کر اپنے ابا کے بارے میں بھی بدگمان ہونے لگی تھی۔ وہ بہت کم ہی اپنے والد نواز کے پاس جایا کرتی۔ پھر نہ جانے فرقان کے دماغ میں کیا چلنے لگا، اس نے اپنا رویہ ایک مرتبہ پھر شازیہ کے ساتھ ٹھیک رکھنا شروع کر دیا اور اس سے بڑے ہی پیار و محبت سے بات کرتا اور اسے اعتماد میں لینے لگا۔ ساس اور سسر اسے بے تحاشا لڑتے تھے تو فرقان نے ان کی خاطر والدین سے بھی لڑائی کرنا شروع کر دی۔ ایک روز اپنے والدین سے ہی جھگڑ کر کہنے لگا کہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گا جہاں میری بیوی کی عزت نہ ہو۔ مجھے شازیہ سے بڑھ کر تو آپ لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر تو شازیہ خوش ہو گئی تھی کہ فرقان اس کی خاطر اپنے ماں باپ سے بھی لڑ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی وہ ہرگز نہیں جانتی تھی۔ فرقان والدین کو چھوڑ کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا جہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ فرقان کا لالچ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنی بیوی سے اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا۔ وہ کئی طرح کے منصوبے بناتا کہ کیسے شازیہ کو مجبور کرے کہ وہ جا کر اپنے ابا سے جائیداد وصول کرے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ شازیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش کو ابھی 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ نواز شدید بیمار رہنے لگا۔ اس نے کئی مرتبہ کال کر کے شازیہ سے کہا کہ وہ یہاں آ کر اسے مل جائے، مگر شازیہ گھر کے کام اور بچوں میں اتنی مصروف تھی کہ اپنے ابا تک ملنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ آخر کار ایک روز اس کا دل پسیج ہی گیا اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے والد کے ہاں چلی گئی۔ اس کے والد بستر مرگ پر تھے۔ اپنے والد کو اس حال میں دیکھ کر تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ شرمندہ سی اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی تو بیٹی کو سامنے دیکھ کر نواز جیسے خود کو تھوڑا سا بہتر محسوس کرنے لگا۔ کہنے لگا بیٹی کیا تم فرقان کے ساتھ خوش ہو؟ وہ تمہیں پریشان تو نہیں کرتا؟ شازیہ نے اپنے ابا کو پورا یقین دلایا کہ وہ فرقان کے ساتھ بے حد خوش ہے۔ فرقان تو اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر نواز کہنے لگا کہ چلو میں تمہاری خوشیاں ہی چاہتا تھا، بس میری یہ جائیداد اور میرا سب کچھ اب تمہارا ہی تو ہے۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہارا شوہر تم سے یہ جائیداد نہ چھین لے، مگر اب میں جانتا ہوں کہ میں زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں، اس لیے میں یہ جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شازیہ رونے لگی تھی۔ بہرحال اس نے ابا کی اس بات کے بارے میں ابھی تک فرقان کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ فرقان اب کافی دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ ہر وقت گھر سے باہر رہتا، گھر آتا تو شازیہ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ اس سے اکتا جا رہا ہو، اور انہی دنوں نواز کی وفات بھی ہو گئی۔
مرنے کی خبر سن کر تو شازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک ہفتے تک اپنے والد کے گھر ہی رہی تھی۔ یہی بہترین موقع تھا۔ فرقان نے شازیہ کا بے حد خیال رکھا۔ اسی بیچ وصیت بھی سامنے آ گئی کہ شازیہ کی تمام تر جائیداد صرف اور صرف اس کے شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ جب یہ خبر فرقان تک پہنچی تو وہ اندر ہی اندر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ تو ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتا تھا، مگر کسی طرح سے شازیہ کو اپنے راستے سے ہٹا کر۔ فرقان کے دونوں بچے 8 سے 10 سال کی عمر کے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے بچوں کو اپنے والدین کے پاس بھیجا اور پھر اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ فون کر کے اس نے اپنے ایک دوست سے ایک خطرناک ناگ منگوانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے پاس وہ ناگ آ چکا تھا۔ فرقان نے اپنی بیوی سے یہ بہانہ کیا کہ میرے دوست کی کال آ رہی ہے، مجھے جانا ہوگا، میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ شازیہ اسے جانے سے منع کرنے لگی کہ میرا جی گھبرا رہا ہے، تم مت جاؤ، آج تو بچے بھی گھر نہیں ہیں۔ مگر فرقان اسے باتوں میں لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ ناگ اس نے اس کے بیڈ پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی کام نپٹا کر شازیہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی تو اچانک اس ناگ نے اس کے پیر پر ڈس لیا۔ شازیہ درد سے چلانے لگی تھی۔ فرقان گھر کے باہر ہی موجود تھا۔ جب اسے شازیہ کی خوفناک چیخوں کی آواز آئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ چیخوں کی آواز کم ہونے لگی تو فرقان جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ابھی تک شازیہ کی سانسیں چل رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اب تک شازیہ کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی اور وہ مر چکی ہوگی، مگر اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شازیہ کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے شازیہ کا چیک اپ کیا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے شازیہ اندر ایمرجنسی وارڈ میں موجود تھی۔ فرقان کو تو لگ رہا تھا کہ ابھی آ کر ڈاکٹر خوشخبری سنائیں گے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، مگر جب 2 گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے تو کہنے لگے ہم نے اس کے جسم سے زہر نکال دیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ سانپ میں کوئی خاص زہر موجود نہیں تھا، ورنہ آپ کی بیوی کا بچنا ناممکن تھا۔ یہ سن کر تو فرقان کی خوشیوں پر جیسے پانی پھر چکا تھا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد شازیہ کو گھر واپس لے آیا اور اس کی خوب خدمت کی۔ جب اس نے سپیرے سے اس بارے میں پوچھا تو سپیرا کہنے لگا کہ ہم کسی کو بھی زہر والا سانپ نہیں دیتے، بلکہ سانپ کا زہر نکال کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر فرقان مشتعل ہو چکا تھا، مگر سپیرے کو شک نہ ہوا، اس لیے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ شازیہ نے اس گھر میں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اب واپس تمہارے اماں ابا کے پاس ہی رہوں گی، مجھے سانپ والے گھر میں نہیں رہنا۔ یوں مجبوراً شازیہ واپس اپنے ساس سسر کے ہاں آ کر رہنے لگی۔ کچھ ماہ یوں ہی گزر چکے تھے اور ساس سسر بار بار فرقان سے کہہ رہے تھے کہ ابھی تک یہ زندہ کیوں ہے، اسے تم نے مارا کیوں نہیں، آخر کب اسے راستے سے ہٹاؤ گے اور یہ ساری جائیداد ہمارے نام ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک مرتبہ پھر سپیرے سے یہ کہہ کر سانپ لیا گیا کہ ہمیں سانپ کے زہر پر کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، ہمارا تعلق ایک لیبارٹری سے ہے، اس لیے تم زہر سے بھرا ہوا سانپ ہی ہمیں دے دو۔ سپیرے نے بھی 30,000 روپے لے کر فرقان کو وہ سانپ دے دیا۔ فرقان وہ سانپ لے کر گھر آیا اور ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں بیڈ پر اس سانپ کو چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کو ہنس کر کہنے لگا کہ بس آج رات کی بات ہے، اس کے بعد ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے گی، مری ہوئی شازیہ کے انگوٹھے کی چھاپ ہم کاغذات پر لے لیں گے۔ یہ سن کر ساس سسر بھی خوش ہو چکے تھے۔ فرقان اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور اپنی ماں کو کہا کہ مجھے کال کرنا تاکہ میں پھر شازیہ کی تدفین کا انتظام کر سکوں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنے امیر ہونے کی خوشی میں پارٹی کر رہا تھا۔ جب بہت دیر تک اسے اپنے ماں باپ کی کال نہ آئی تو وہ خود ہی گھر واپس چلا آیا۔ جب آ کر گھر کا دروازہ کھولا تو اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو جیسے اس کے وجود کانپ اٹھا تھا۔ شازیہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، فرقان کو آوازیں دے رہی تھی، کیونکہ سامنے کمرے میں فرقان کی ماں فرش پر گری ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ مکمل طور پر نیلی پڑ چکی تھی، جبکہ وہیں پر باہر دالان میں فرقان کا باپ تڑپ رہا تھا۔ فرقان کے سامنے اس کے ابا کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی، جبکہ فرقان کے دونوں بچوں کے منہ سے بھی جھاگ نکل رہی تھی۔ شازیہ روتے ہوئے کمرے کے کونے میں بیٹھی دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور سامنے وہ سانپ مرا ہوا پڑا تھا، پاس ہی ایک چاقو بھی پڑا تھا۔ شازیہ روتے ہوئے فرقان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں کسی کو بھی نہیں بچا پائی، میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، میں واش روم میں نہا رہی تھی،
جب میری ساس مجھے بلانے کے لیے کمرے میں آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ جب تک میں کپڑے پہن کر باہر نکلی، ساس باہر کمرے میں تڑپ رہی تھی۔ میرے دونوں بچوں کو سانپ نے ڈس لیا تھا، جبکہ میرا سسر باہر دالان میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے جب تک سانپ کو مارا بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرقان کے تو جیسے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ وہ جس کو مارنا چاہتا تھا وہ صحیح سلامت تھی، اور اس کے بدلے میں خدا نے کیسا انصاف کیا تھا کہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اسی سانپ کے کاٹنے سے مر چکی تھی۔ فرقان تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنا منہ پیٹنے لگا، کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سانپ تو میں تمہیں مارنے کے لیے منگوایا تھا، مگر اس نے تو الٹا میرے ماں باپ اور بچوں ہی کی جان لے لی۔ وہ روتے ہوئے شازیہ کے سامنے خود سچ اگل رہا تھا۔ فرقان کے دل میں کس قدر زہر بھرا ہوا تھا، یہ سن کر تو شازیہ کا دل گویا پھٹنے کو ہو گیا۔ چار میتیں گھر میں پڑی تھیں۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی۔ شازیہ نے خود بیان دیتے ہوئے اپنے شوہر کو گرفتار کروایا تھا۔ شازیہ کی حالت بری تھی، آخر کو اس نے اپنے بچوں کو کھویا تھا۔ ساتھ شوہر کی سچائی نے بھی جیسے اس پر قیامت لا کھڑی کی تھی، جبکہ وہیں فرقان دنیا سے بیگانہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، خود کو پولیس کے حوالے کر کے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے جا چکا تھا۔ اس پل شازیہ کو اپنے والد نواز بہت یاد آئے تھے، کاش وہ اپنے والد کی بات مان لیتی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔